کلپ نمبر 796۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 84 سے 86 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ ترجمہ، تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو تم ان پر جلدی نہ کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بچانے اور زمین کو ان کے فساد سے پاک کرنے کی خاطر کافروں کی ہلاکت کی دعا کرنے میں جلدی نہ فرمائیں، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ اس سے جزا کے لیے اعمال کی گنتی کرنا مراد ہے، یا فنا کے لیے سانسوں کی گنتی کرنا، یا دنوں، مہینوں اور برسوں کی وہ مدت گنتی کرنا مراد ہے جو ان کے عذاب کے واسطے مقرر ہے۔ نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس آیت میں کلام اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، البتہ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے میں تاخیر سے کام نہ لیں، بلکہ ان میں جلدی کریں، کیونکہ ان کی سانسیں بھی گنی جا رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واعظ میں فرمایا کرتے کہ جلدی کرو، جلدی کرو، یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ اس سے مراد سانس ہیں، اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے، پھر گھر والوں سے جدائی ہے، اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ ترجمہ، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ یوم نحشر المتقین، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو لے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کو ترغیب دینے اور ڈرانے کے طور پر وہ دن یاد دلائیں جس دن ہم پرہیزگاروں اور اطاعت شعاروں کو ان کے اس رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر جمع کریں گے جو اپنی وسیع رحمت کے ساتھ انہیں ڈھانپے ہوئے ہے۔ اہل جنت کے اعزاز و اکرام سے متعلق 4 روایات۔ اس آیت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار اور اطاعت گزار بندوں کے اعزاز و اکرام کا ذکر ہوا، اور قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جانے، وہاں ٹھہرنے، پھر وہاں سے جنت میں جانے کے عرصے کے دوران ان کے اعزاز و اکرام کا ذکر کثیر احادیث میں بھی کیا گیا ہے۔ ان میں 4 روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، پرہیزگاروں کو ان کے قدموں پر نہیں لایا جائے گا، اور نہ ہی انہیں ہانک کر لایا جائے گا، بلکہ انہیں جنت کی اونٹنیوں پر لایا جائے گا، جن کی مثل مخلوق نے دیکھی ہی نہ ہوگی۔ ان کے کجاوے سونے کے ہوں گے اور ان کی مہاریں زبرجد کی ہوں گی۔ پرہیزگار ان پر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پرہیزگاروں کو ان اونٹنیوں پر سوار کر کے لایا جائے گا جن کے کجاوے زمرد اور یاقوت کے ہوں گے، اور جو رنگ وہ چاہیں گے اسی کے ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب پرہیزگار لوگ اپنے رب عز و جل کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کی عزت کی جائے گی، انہیں نعمتیں بخشی جائیں گی، انہیں سلام پیش کیا جائے گا اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نمبر 4، جامع البیان میں ہے کہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو ایک حسین اور خوشبودار صورت اس کا استقبال کرے گی، اور مومن سے کہے گی کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ مومن کہے گا نہیں، بے شک اللہ عز و جل نے تجھے بہت پاکیزہ خوشبو دی اور تیری بہت حسین صورت بنائی۔ وہ صورت کہے گی، تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں بہت عرصے تک تجھ پر سوار رہا اور آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ ترجمہ، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ قیامت کے دن پرہیزگار مسلمان تو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، جبکہ کافروں کا حال یہ ہوگا کہ انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ذلت و توہین کے ساتھ پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ کافروں کی سزا کے بارے میں سن کر مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ایسی آیات جن میں کافروں کی کوئی سزا بیان کی گئی ہو، ان میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی اس طرح کی آیات پڑھے یا سنے تو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ ایسی آیات سن کر ہمارے بزرگان دین کا کیا حال ہوتا تھا، اس سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت خوف کی وجہ سے قرآن پاک میں سے کچھ سننے پر قادر نہ تھے،
یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو وہ چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے، پھر کئی دن تک انہیں ہوش نہ آتا۔ ایک دن قبیلہ خشعم کا ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے یہ آیات پڑھی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، آہ میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں، اے قاری دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا تو آپ نے ایک نعرہ مارا اور آپ کی روح کف سے ان سری سے پرواز کر گئی۔ آیت وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، کافروں کا دوزخ میں داخلہ انتہائی ذلت و رسوائی سے اور مومنوں کا جنت میں داخلہ انتہائی عزت و احترام سے ہوگا۔ نمبر دو، کافر میدان محشر میں پیاسے ہوں گے۔ یاد رہے کہ مومنوں کے لیے حوض کوثر کی نہر میدان محشر میں آئے گی جس سے مرتدین روک دیے جائیں گے۔ یوں ہی ہر نبی کے امتیوں کے لیے ان کے نبی کا حوض ہوگا۔